حج کی اور عمرہ کی جو ہے نا کچھ ضروری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج 3 کیٹیگری، حج کی 3 صورتیں۔ کوئی بھی حج کر سکتے ہیں، حج افراد بھی کر سکتے ہیں، حج تمتع بھی کر سکتے ہیں، حج قران بھی کر سکتے ہیں۔ فضیلت کے اعتبار سے حج قران سب سے افضل ہے، دوسرا درجہ حج تمتع کا ہے، تیسرا درجہ حج افراد کا ہے۔ حج افراد کیا ہے؟ حج افراد یہ ہے کہ یہاں جاتے وقت یا دنیا کے کسی بھی کونے سے جو میقات اللہ نے مقرر کیے ہیں، جو چوکیاں اللہ نے مقرر کی ہیں، کہ ان کو کراس کرنے سے پہلے آپ نے عمرہ کی یا حج کی نیت کرنی ہے۔ عمرہ یا حج کی اس جگہ کو کراس کرتے وقت بغیر احرام کے اور بغیر احرام کی نیت کے کراس نہیں کر سکتے، یہ حکم ہے نا۔ تو اس لیے جو حج افراد والا ہے وہ صرف اور صرف حج کی نیت کرتا ہے، یہاں جاتے وقت حج کی نیت کرتا ہے اور عمرے کی نیت نہیں کرتا۔ رمضان کے بعد حج سے پہلے، رمضان کے بعد حج سے پہلے وہ عمرہ ادا نہیں کرتا۔ رمضان کے بعد حج سے پہلے وہ عمرہ ادا نہیں کرتا، وہ ڈائریکٹ جاتا ہے، صرف حج ادا کرتا ہے۔ یہ حج افراد ہے، یہ حج افراد ہے۔ جو حدود حرم میں رہنے والے لوگ ہیں، جو حرم میں مکے میں رہنے والے لوگ ہیں، یا حرم سے باہر میقاتی ہیں۔ کون ہیں؟ میقات کے اندر والے لوگ ہیں، میقات کے اندر والے لوگ ہیں، وہ صرف اور صرف حج افراد کر سکتے ہیں، حج تمتع، حج قران نہیں کر سکتے۔ جو مکہ کے لوگ ہیں یا آس پاس کے لوگ ہیں وہ صرف اور صرف حج افراد کر سکتے ہیں، حج تمتع نہیں کر سکتے، حج قران نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر مکہ کے لوگ یا میقاتی لوگ حج کرنا چاہتے ہیں تو رمضان کے بعد عمرہ نہ کریں۔ اگر رمضان کے بعد عمرہ کر لیا تو اس سال پھر وہ حج نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا مسئلہ۔ اور دوسرا حج تمتع ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ حج تمتع، حج تمتع، نفع والا حج۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان سے جب جائیں گے تو آپ عمرے کی نیت کر کے جائیں گے، حج کی نیت نہیں کریں گے۔ کس کی نیت کریں گے؟ عمرے کی نیت کر کے جائیں گے۔ اور پاکستان سے عموماً 100 میں سے کم 95% یعنی 95 حاجی، 100 میں 95 حاجی وہ حج تمتع کرتا ہے۔ کیونکہ جو لوگ ابھی کل پرسوں حج کے لیے روانہ ہو جائیں گے تو اب حج میں کتنا ٹائم باقی ہے؟ 1 مہینہ بھی باقی ہے، 35 دن ابھی باقی ہے۔ کتنا ٹائم باقی ہے؟ مہینہ 35 دن باقی ہے۔ تو مہینہ 1.5 مہینہ احرام کی حالت میں بندہ رہ سکتا ہے؟ مشکل ہے نا۔ تو ایک چادر باندھے ہوئے ہیں، نہ غسل کر سکتے ہیں، نہ خوشبو لگا سکتے ہیں، اور نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ بال کاٹ سکتے ہیں، بڑی مشکل ہے نا۔ تو اس لیے ہمارے جو پاکستان کے حاجی حضرات ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں عام طور پہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے صرف اور صرف عمرے کا احرام باندھتے ہیں، حج کی نیت نہیں کرتے، حج کی نیت نہیں کرتے۔ کس کی نیت کر کے جائیں گے؟ عمرے کی نیت۔ احرام باندھیں گے، یا اللہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں تو آسان فرما، قبول فرما، لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے۔ اور وہاں مکہ پہنچے، طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، صفا مروہ کی سعی کی، عمرہ مکمل، اور باہر جا کے سر کے بال منڈوا لیتے۔ اب نہائیں دھوئیں، کپڑے پہنے، جوتے پہنے، ساری پابندیاں ختم۔ پھر مہینہ 1.5 مہینہ اسی طرح سادہ کپڑوں میں، سادہ اور ٹینشن فری ہو کے رہتے۔ پھر جو ہے
7 ذی الحج کو، 7 ذی الحج کو یا 8 ذی الحج کو دوبارہ پھر وہاں غسل کر کے بال ناخن کاٹ کے تیاری شیاری کر کے پھر احرام باندھتے ہیں۔ کس کی نیت سے؟ حج کی نیت سے، ٹھیک ہے۔ پاکستان سے جاتے وقت کس کی نیت ہوئی؟ عمرے کی۔ اور 8 ذی الحج کو جو احرام باندھا ہے وہ کس نیت سے؟ حج کی نیت سے۔ یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں تو آسان فرما، قبول فرما۔ تو 2 احرام ہو گئے، ایک عمرے کا احرام، دوسرا حج کا احرام۔ اور حج افراد میں صرف ایک احرام تھا، کس کا تھا وہ؟ حج کا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری قسم حج کی ہے حج قران، قاف ر الف نون، قران۔ قران کے معنی کیا ہیں؟ کیا نا؟ ملانا۔ قران کے معنی ملانا، جمع کرنا، ملانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا حج قران کیا تھا۔ آپ نے کون سا حج کیا تھا؟ جی، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عمرہ حج دونوں کی اکٹھے نیت کرتے ہیں۔ میقات سے پہلے عمرہ اور حج دونوں کی اکٹھے نیت کر لیتے ہیں، یا اللہ عمرہ حج دونوں کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما اور قبول فرما۔ اس کے بعد پھر جاتے ہیں، اس کے بعد وہاں پہنچ کے مکہ میں پہنچ کے حرم میں پہنچ کے کیا کرتے ہیں؟ پہلے جا کے طواف کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ طواف عمرہ، عمرے کی طواف کرتے ہیں۔ کس کا طواف کرتے ہیں؟ عمرے کی طواف کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جا کے صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سر کے بال نہیں کاٹیں گے، سر کے بال احرام نہیں کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوبارہ آتے ہیں بیت اللہ شریف میں، طواف قدوم کرتے ہیں جو کہ سنت ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ طواف قدوم، طواف سنت ہے، طواف قدوم کریں گے، 7 چکر لگائے، اس کے بعد پھر جائیں گے صفا مروہ میں، پھر جائیں گے صفا مروہ میں۔ حج کی سعی حج سے پہلے ابھی کر لیں گے، حج پر جانے سے پہلے طواف قدوم کے بعد حج کی سعی کر لیں گے۔ تو گویا حج سے پہلے 2 طواف اور 2 سعی، پہلا طواف عمرے کا اور پہلی سعی عمرے کی، دوسرا طواف طواف قدوم سنت اور دوسری سعی حج کی سعی۔ لیکن اس کے بعد بھی احرام کی پابندیاں اسی طرح رہیں گی، احرام نہیں کھول سکتے۔ احرام نہیں کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، اور مطلب یہ خوشبو نہیں لگا سکتے، پابندیاں میاں بیوی حرام، یہ ساری پابندیاں برقرار۔ ہاں، اگر احرام کی چادریں ناپاک ہو جائیں یا میلی ہو جائیں، احرام کی چادریں ناپاک ہو جائیں یا گندی اور میلی ہو جائیں تو آپ ان احرام کی چادروں کو تبدیل کر سکتے ہیں، تبدیل ان کو اتار لیں اور دوسرے صاف ستھرے چادریں باندھ لیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خوشبو وغیرہ کوئی چیز لگی ہوئی نہ ہو۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی احرام میں وہ مینا جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، سارے حج کے کام مکمل کر کے جب قربانی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر حلق کرتے ہیں، حلق کر کے عمرہ حج دونوں کا اکٹھا احرام کھولتے ہیں، عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام کھولتے ہیں۔ آپ نے کب جانا ہے؟ 28 کو، 28 کو تو خیر ٹائم زیادہ ہے، حج قران مشکل ہے کیونکہ 28 کا مطلب اسلامی بھی 28 29 ہوگی تقریباً اسی طرح۔ تو آپ نے پھر جو حج کرنا ہے وہ حج تمتع کرنا ہے۔ یہاں سے جاتے وقت آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے، عمرہ مکمل کر کے آپ سر کے بال منڈوا دیں گے، احرام کی چادریں اتار دیں گے۔ اس کے بعد اللہ توفیق دے تو وہاں قیام کے دوران آپ نفلی عمرہ کر سکتے ہیں، نفلی عمرہ
کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد عائشہ جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے احرام باندھتے ہیں، نیت کرتے ہیں اور آ کے طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں اور سر کے بال پھر منڈوا دیتے ہیں، چاہے چھوٹے سے کیوں نہ ہو، چاہے سر پہ ایک بال بھی نہیں ہے، چاہے سر پہ ایک بندہ ایسا ہے بالکل گنجا ہے، اس کے سر پہ بال ہیں ہی نہیں، لیکن اس نے بھی احرام سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے، سر پہ اس طرح پھیرنا ہے، چاہے اس کے نیچے بال آئیں نہ آئیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اس طرح پھیرنا ہے۔ جب تک اس طرح نہیں پھیریں گے احرام کی پابندیوں سے نہیں نکلیں گے۔ باقی یہ کہ آپ کثرت سے وہاں نفلی طواف کرتے ہیں، 7 چکر کا ایک طواف ہے، ایک مکمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخش دیں، پھر طواف کریں، اپنے والدین کو بخش دیں، پھر طواف کریں، ابراہیم علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین کو بخش دیں، سب کو اس طرح طواف بخشتے رہیں، آپ کو بھی اجر ملتا رہے گا اور ان کی بھی درجات بلند ہوتے رہیں گے، ان کے صدقے آپ کا عمل قبول ہوتا رہے گا۔ تو حج کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ اچھا جی، اب حج کے اور عمرہ کے ضروری جو چیزیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، یا فرائض یا واجبات؟ فرائض اور واجبات، یہ 2 چیزیں ضروری ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ سالن ہو روٹی نہ ہو تو سالن کا فائدہ ہے، روٹی ہے سالن نہیں ہے تب بھی، سالن اور روٹی دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو کام چلتا ہے، سلاد رہتا ہو تو ٹھیک ہے مزہ ہے، نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے، ایسے نا۔ تو حج اور میں جو فرض، ہر عمل میں جو فرض اور واجب ہے وہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی رعایت والی بات نہیں ہے، تو اس لیے فرائض اور واجبات کو بھی ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ پہلے عمرہ کے اندر 2 چیزیں فرض ہیں، عمرہ میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 2 چیزیں، اور 2 چیزیں واجب ہیں۔ عمرہ میں کتنی چیزیں واجب ہیں؟ 2 فرض 2 واجب، 2 فرض 2 واجب۔ فرض کیا ہیں عمرہ کے اندر؟ پہلا فرض ہے احرام باندھنا، کیا کرنا؟ احرام باندھنا۔ احرام باندھنے کا مطلب یہ ہے، یہ چادر ہے نا، یہ چادر ہے نا، اس کو آپ یوں باندھ لیتے ہیں، کوئی بھی طریقہ ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے طریقے ایک یہ ہے، اس کو اس طرح اکٹھا کر لیں، اس کو اس طرح اکٹھا کر لیں، ہاں، اور جیسے دیہاتی باندھتے ہیں نا، اس طرح اس کو باندھ لیں۔ اب چلنے میں پھرنے میں، لیکن یہ ہے کہ یہ ٹخنوں سے اوپر ہو، ٹخنوں سے اور ناف سے اوپر ہو، ناف سے نیچے نہیں، ناف سے اوپر، یہ خیال کریں گے۔ احرام جب بھی باندھیں تو ناف سے نیچے، بعض اوقات بے خیالی میں یوں ادھر لٹک جاتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے؟ احرام نیچے آ جاتا ہے، یہ دیکھیں ناف ہے، ناف سے نیچے جسم کیا ہے؟ سطر ہے، ناف اور اس کے نیچے کیا ہے؟ جسم سطر ہے، ادھر احرام ہے، ادھر طواف ہے، ادھر حج کر رہے ہیں اور جسم کھلا ہوا ہے، سطر کھلا ہوا ہے، نماز ہوگی، عبادت ہوگی؟ ہاں، اس کا خیال کریں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کر لیں، چادر کو ایسے پورا گھما لیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں پلو یوں اکٹھے کر لیں، یوں، اور اس کے اوپر بیلٹ باندھ لیں، جس میں کپڑے نہیں، سوری، جو ہے نا موبائل، پیسے، پاسپورٹ، چھوٹی موٹی ساری چیزیں محفوظ کر لیتے، بیلٹ کے اوپر باندھ لیتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ نیچے چادر ہو گئی، اور اسی طرح کی دوسری چادر آپ اوپر لے لیں گے، دوسری چادر اوپر لے لیں گے، سر سے کپڑا، ٹوپی، سب چیزیں اتار دیں گے۔ تو عمرے کا پہلا فرض کیا ہے؟
احرام باندھنا، کیا کرنا؟ لیکن یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، آپ بھی علماء کرام ہیں، احرام کس چیز کا نام ہے؟ یہ چادروں کا نام ہے؟ نہیں، 3 چیز کا نام ہے۔ احرام باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ 3 عمل کرنا۔ کتنے کام کرنا؟ 3 عمل۔ پہلا کام یہ ہے کہ ایک چادر باندھ لیں اور دوسری چادر اوپر لے لیں، دوسری چادر آپ اوپر لے لیں، اس طرح، ٹھیک ہے؟ یہ 2 چادریں ہوں گے۔ پہلا کام، کپڑے اتار دیے، ٹوپی، پاجامہ، انڈر ویئر، بنیان، سلی ہوئی جو انسانی آداب ہے، کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ نہ ہو، ساری چیزیں اتار دیں گے۔ نیچے صرف چادر ہوگی، اوپر صرف چادر ہوگی، ٹوپی نہیں، رومال نہیں، بنیان، قمیض، شلوار کے اندر پاجامہ، کوئی انڈر ویئر، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ پہلا کام یہ 2 چادر ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا کام عمرے کی نیت کرنا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو آسان فرما، قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما۔ اور تیسرا کام 3 دفعہ تلبیہ پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ لبیک اللہم لبیک، آخر تک کتنی دفعہ پڑھنا؟ 3 دفعہ۔ تو ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں احرام باندھنا، یا عمرے کی نیت کرنا، یا حج کی نیت کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ دونوں چادریں پہن لینا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ عمرہ یا حج کی نیت کر لینا زبان سے، دل سے۔ اور تیسرا کام 3 دفعہ تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم۔ اب آپ احرام میں آ گئے۔ تو پہلا فرض کون سا ہے عمرے میں؟ احرام باندھنا۔ تو احرام باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں، چادریں، نیت اور تلبیہ، لبیک اللہم لبیک۔ یہ موبائل سے نکال لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں گے، اور آج یا کل آپ نے انیس بھائی کو سنانا ہے یا مجھے فون کر کے سنانا ہے۔ تو یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے عمرے کا؟ دوسرا فرض بیت اللہ شریف کی طرف چاروں طرف سے 7 چکر لگانا۔ کتنے چکر لگانا؟ 1، پھر 2، پھر 3، پھر 5، 6، 7۔ کہاں سے شروع کریں گے؟ حجر اسود سے۔ حجر اسود سے شروع کریں گے، حجر اسود پہ ختم، پہلا چکر، پھر حجر اسود پہ دوسرا چکر، پھر حجر تیسرا، اسی طرح 7 چکر لگانا۔ اس کو کہتے ہیں طواف۔ تو 2 فرض ادا ہو گئے، پہلا طواف، دوسرا نہیں، پہلا احرام باندھنا اور دوسرا طواف کرنا۔ کیا کرنا؟ طواف کرنا۔ 2 فرض ہیں، احرام باندھنا، طواف کرنا۔ اور 2 چیزیں واجب ہیں۔ کتنی چیزیں واجب ہیں؟ 2 چیزیں۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، 2 پہاڑیوں کے بیچ میں سعی کرنا۔ صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ ختم کریں گے۔ صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے واپس صفا پہ آئیں گے تو 2 چکر مکمل، پھر صفا سے مروہ 3، مروہ سے واپس صفا پہ جانا 1 چکر اور واپسی 2 چکر۔ تو 7واں چکر کہاں مکمل ہوگا؟ مروہ پہ۔ 2 واجب ہو گئے۔ پہلا واجب صفا مروہ کی صحیح، اور دوسرا واجب کیا ہے؟ سر کے بال منڈوا دینا، سر کے بال منڈوا دینا، حلق کر دینا۔ قصر بھی جائز ہے، چھوٹے کرنا بھی جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ حلق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا صحابہ کرام سر منڈوا رہے ہیں تو اللہم اغفر للمحلقین، اللہ تیری محبت میں یہ جو بڑی بڑی زلفیں شوق سے رکھی ہوئی تھی، انہوں نے تیری محبت میں تیرے سامنے گردن جھکا کے اپنی زلفیں کٹوا دی ہیں، تو ان کی کیا کر دے؟ مغفرت فرما دے ان کی۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ للمقصرین،
جو قصر کر رہے ہیں، جو بال چھوٹے کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر دیں۔ لیکن حضور نے پھر دعا کس کے لیے فرمائی؟ اللہم اغفر للمحلقین، اللہ حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ للمقصرین، قصر والوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائیں۔ پھر حضور نے تیسری دفعہ دعا بھی کس کے لیے فرمائی؟ للمحلقین۔ پھر جا کے آپ نے فرمایا یا اللہ قصر والوں کی بھی مغفرت فرما۔ تو اس لیے افضل کیا ہے؟ حلق۔ چاہے ایک عمرہ کریں، چاہے 2 عمرے کریں، چاہے 4 عمرے کریں، جتنے عمرے کریں ہر دفعہ حلق کرتے جائیں، اس کی فضیلت ہے۔ مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ جو لال مسجد کے پہلے خطیب تھے، ان کے متعلق ایک عالم نے مجھے حرم میں بتایا تھا کہ مولانا عبداللہ صاحب نے ایک دن 5 عمرے کیے۔ ایک دن میں کتنے عمرے کیے؟ 5 عمرے کیے، اور ہر دفعہ سر منڈوایا۔ اب آپ بتائیں کہ 5واں عمرہ کرنے کے بعد ایک دن میں سر پہ کچھ بال ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نائی کو کہا کہ بھئی جب اس طرح پھیرو نا تو مجھے دکھانا تمہارے ہاتھ میں کچھ آیا ہی نہیں ہے۔ اس نے اس طرح پھیر کے وہ ہاتھ جمع کیا، دکھایا، کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑی سی میل ہی آئی ہوگی۔ تو بہرحال حکم یہ ہے کہ آپ 1 عمرہ کریں، 2 کریں، 4 کریں، حل کرتے جائیں۔ تو لہذا 2 فرض 2 واجب۔ عمرے کے 2 فرض کون سے ہیں؟ احرام باندھنا، طواف کرنا، اور 2 واجب ہیں صفا مروہ کرنا، اور اس کے بعد سر کے بال مڈوانا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد حج۔ حج کے اندر 3 فرض ہیں۔ حج کے اندر کتنے فرض ہیں بیٹا؟ کتنے فرض ہیں جی؟ 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، وہی تفصیل۔ احرام باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ چادریں باندھنا، حج کی نیت کرنا۔ نمبر 3 لبیک اللہم لبیک کتنی دفعہ پڑھنا؟ 3 دفعہ۔ پہلا فرض کیا ہے؟ احرام باندھنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرض میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو، میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو زوال کے بعد، یہ 12 بجے جو ٹائم آتا ہے نا زوال کا، اس کے بعد سے مغرب تک وقوف عرفہ کرنا، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ عرفات کے میدان میں کب تک ٹھہرنا؟ مغرب تک۔ تو دوسرا فرض کیا ہے؟ زوال سے لے کر مغرب تک، زوال سے لے کر وقوف عرفہ کرنا۔ جیسے مغرب کا وقت ہو جائے گا وقوف عرفہ مکمل ہو جائے گا، لیکن نماز مغرب کی وہاں عرفات میں نہیں پڑھنی، نماز وہاں نہیں پڑھنی۔ نماز کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں جا کے، مزدلفہ میں جا کے، ٹھیک ہے۔ باقی اگر کوئی آدمی مغرب سے پہلے تک وقوف مزدلفہ نہیں کر سکا، وقوف عرفات نہیں کر سکا، تو وہ وقوف عرفہ مغرب کے بعد بھی کر سکتا ہے، عشاء کے بعد بھی کر سکتا ہے، صبح صادق تک کر سکتا ہے۔ وقوف عرفات کا ٹائم کب سے کب تک ہوا گویا؟ زوال سے لے کر صبح صادق تک، مغرب زوال سے لے کر کہاں تک؟ صبح صادق تک، یہ سارا اس کا ٹائم ہے۔ لیکن لازمی حصہ اس کا کون سا ہے؟ لازمی حصہ زوال سے لے کر مغرب تک۔ جو زوال کے ٹائم میں وہاں داخل ہوا وہ مغرب سے پہلے نکل، اس باؤنڈری وال سے، اس 4 دیواری سے، ان حدود سے مغرب سے پہلے نکل، 2 منٹ بھی پہلے نکلیں گے تو دم واجب ہو جائے گا، حج خراب ہو جائے گا، جرمانہ پڑ جائے گا، دم دینا پڑے گا بکری۔ تو اس لیے لازمی وقت کون سا ہے؟ زوال سے لے کر مغرب تک۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفری مجبوری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا مغرب تک، تو کوئی بات نہیں، مغرب کے بعد چلا جائے، عشاء کے بعد چلا جائے، رات کو 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے چلے جائے، وہاں جا کے 2 منٹ 5 منٹ دعا وغیرہ کر لے، وقوف عرفہ اسے مل گیا صبح صادق سے پہلے۔ لیکن جیسی صبح صادق ہو جائے گی بس پھر اس کا ٹائم ختم۔ نہیں،
مغرب سے پہلے نکل نہیں سکتے، مغرب سے پہلے نکلیں گے تو دم دینا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی دن کو حرم میں نہیں وہ عرفات نہیں جا سکا، گیا ہی مغرب کے بعد عشاء کی بات ہے، تو اس کا وقوف بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دم بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جو افضل اور سنت عمل والا جو ٹائم تھا جو حضور نے صحابہ نے کیا، وہ زوال سے لے کر مغرب کا وقت تھا۔ دو فرض ہو گئے، احرام اور دوسرا فرض عرفہ، وقوف عرفہ۔ الحج و عرفہ، حضور نے ارشاد فرمایا حج کسی کا نام ہے؟ عرفہ کا نام ہے۔ عرفات کسی کا اگر رہ گیا تو اس کا حج گیا، اب آئندہ تاج کا انتظار کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا فرض کیا ہے؟ طواف زیارت کرنا، بیت اللہ شریف کا طواف زیارت کرنا، طواف زیارت کرنا۔ اس کا ٹائم کیا ہے؟ 10 ذی الحج کی صبح سے اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ طواف زیارت کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ 10 ذی الحج کی صبح سے شروع ہو جاتا ہے، پورا 10 ذی الحج، پھر اس کے بعد آنے والی رات، ٹھیک ہے، پھر 11 ذی الحج، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آنے والی رات، اس کے بعد پھر 12 ذی الحج، کب تک؟ مغرب تک۔ 12 ذی الحج کی مغرب سے پہلے 3 دن میں کرنا ہے، 10 ذی الحج کو، 11 کو، 12، ان 3 دنوں کے اندر کر سکتے ہیں۔ 10 ذی الحج کی صبح سے شروع کریں گے، آپ کا دل کرے دن میں کریں، شام میں کریں، رات میں کریں، لیکن 12 ذی الحج کی مغرب سے پہلے کر لینا ایک دفعہ ضروری ہے، 7 چکر لگائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ مغرب تک 12 ذی الحج کے مغرب تک طواف زیارت نہیں کر سکے تو معاف نہیں ہے، تو معاف نہیں ہے، طواف زیارت پھر بھی کرنا ہے۔ اگر آپ نے 12 ذی الحج کے مغرب کے بعد طواف کیا رات کو، یا 13 ذی الحج کو، 14 ذی الحج کو، تو پھر آپ کو طواف بھی کرنا ہوگا اور ساتھ دم بھی دینا ہوگا، طواف بھی کرنا ہوگا، ساتھ دینا ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی طواف کیے بغیر، خدا نخواستہ طواف زیارت کیے بغیر واپس آ گیا تو اس کا حج نامکمل ہے، حج نامکمل ہے، اس کا حج نامکمل ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی بیوی بھی اس کے اوپر حرام رہے گی۔ جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا اس کی بیوی اس کے اوپر کیا ہوگی؟ حرام ہوگی، چاہے 6 مہینے کے بعد طواف زیارت کرے، سال کے بعد کرے، 5 سال کے بعد کرے، جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا تو اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں، یہ تو عام مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی عورت ہے اور وہ 10 ذی الحج کو، 11 ذی الحج کو، 12 ذی الحج کو خدا نخواستہ مخصوص ایام کی وجہ سے اگر بیمار تھی، مخصوص ایام کی وجہ سے 10، 11، 12 ذی الحج کو بیمار تھی تو اس سے رعایت ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ رعایت ہے۔ وہ 12 کو، 13 کو، 14 کو، 15 کو جب ہی پاک ہوگی، بغیر صابن شیمپو نہا کے سادہ طریقے سے غسل کر کے پاک صاف ہو کے آ کے طواف زیارت کرے، طواف زیارت کرے، صفا مروہ کی صحیح کرے، اس کے بعد بال شال تو ویسے انہیں پہلے کٹوائے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد وہ اس کا حج مکمل ہو جائے گا، لیکن اس کے اوپر دم نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جو 10، 11، 12 کو طواف نہیں کیا مجبوری تھی، اور وہ کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے۔ تو 3 فرض ہو گئے، احرام باندھنا اور وقوف عرفات کرنا، نمبر 3 طواف زیارت، طواف زیارت، ٹھیک ہے جی۔ واجبات حج 6 ہیں، واجبات حج کتنی ہیں؟ حج کی واجبات 6 ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرض رہ گیا نا تو وہ عمل آپ کا ختم، وہ عمل ادا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور واجب کا مطلب کیا ہے؟ عمل تو ادا ہو گیا لیکن سجدہ سہو ضروری ہے، سجدہ سہو کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نماز میں سجدہ سہو کرتے ہیں نا، اور حج کا سجدہ سہو کیا ہے؟ بکری دینا، کیا کرنا؟ دم دینا۔
اور दम कितनी की आजकल आ रही है? 800,000 रियाल की, 800 या 1000 रियाल। 1000 रियाल तकरीबन 50-60 हज़ार बनते हैं एक गलती की वाजिबात में, तो 50-60 हज़ार की बकरी देनी पड़ेगी। तो इसलिए एहतियात करेंगे। हज की वाजिबात कितनी है भाई? 6। पहला वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, ये बेटा ये बच्चों को बरदरा पकड़। पहला वाजिब क्या है? वकूफ़ मुज़दलिफ़ा। पहला वाजिब क्या है? वकूफ़। उसका टाइम क्या है? उसका टाइम अच्छे से समझ लें। 9 और 10 ज़िलहज की जो दरमियानी रात है ना, 9 को आप अरफात में थे ना, तो वहाँ से वापस आए मुज़दलिफ़ा। अब मुज़दलिफ़ा में आप रात को वहाँ ठहरते हैं, रात को वहाँ क़याम करते हैं, लेकिन जो मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ है उसका टाइम क्या है? वो सुबह सादिक से सूरज तुलू होने तक। सुबह सादिक जो जहाँ पे सहरी का टाइम ख़त्म होता है ना, 4 बजे 5 बजे जो सहरी का टाइम ख़त्म होता है, फजर की अज़ानें होती हैं, उससे लेकर सूरज निकलने तक का जो टाइम है, घंटा 1.5 घंटा, ये टाइम है वकूफ़ मुज़दलिफ़ा का। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा का टाइम क्या है? सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने। अगर एक आदमी रात को वहाँ गया, 10 बजे 11 बजे 12 बजे 2-3 घंटे वहाँ मैदान मुज़दलिफ़ा में रहा और रात को 11-12 बजे वहाँ से निकल गया, तो उसका वकूफ़ मुज़दलिफ़ा अदा नहीं हुआ। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा अदा, उसको दम देना पड़ेगा। हज उसका ख़राब, अब दम देना पड़ेगा। इसलिए अच्छी तरह समझ लें, लोग वहाँ गलती करते हैं, रात को कहीं निकल पड़ते हैं, ख़ुद भी गलती करते हैं और साथ दूसरों को चलो चलो जी चलो हो गया। ऐसा नहीं है। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा का टाइम क्या है? सुबह सादिक फजर की अज़ान जब होती है ना, उस वक़्त से लेकर अब तक सूरज निकलने तक, इस दौरान आप वहाँ फजर की नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, फिर आप वहाँ से निकल पड़ें। इससे पहले निकल नहीं सकते। तो पहला वाजिब क्या है? वकूफ़ मुज़दलिफ़ा। और दूसरा वाजिब है रमी। रमी किसको कहते हैं? शैतान को कंकरियाँ मारना। शैतान को कंकरियाँ मारना। रमी कितने दिन होती है? 3 दिन होती है। 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज, 12 ज़िलहज। रमी कितने दिन होती है? 3 दिन। 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज, 12 ज़िलहज। ठीक है। और रमी जो है खुद करनी है, किसी और से नहीं करनी। तुसी जा रहे हो कि मेरी कंकरियों में नाल ले जाओ, कंकरी आपको वकील बना दिया है, ये जायज़ नहीं है। ये जायज़, हर आदमी हर काम खुद करेगा, हर आदमी हर काम खुद करेगा। ऐसा आदमी कोई बूढ़ा है, बीमार है, इतना बीमार हो गया कि वो बिल्कुल चल फिर नहीं सकता, जमरात तक जहाँ शैतान है वहाँ तक वो जा ही नहीं सकता, पहुँच ही नहीं सकता, फिर वो अपनी तरफ से किसी को वकील बनाएगा कि यार आप जाओ मेरी तरफ से कंकरियाँ मारो। ठीक ठाक है, आटा कटा या थक गया, बस हिम्मत कोई नहीं है, हिम्मत नहीं है, अब रमी कर लेना, ये जायज़ है। इससे रमी अदा नहीं होगी, और रमी अगर अदा नहीं होगी तो फिर क्या करना पड़ेगा? हज ख़राब है, दम देना पड़ेगा। और कितने दिन रमी करनी है, उसके टाइम में क्या है वो आपको बता दें। 10 ज़िलहज को सुबह सुबह उसका टाइम शुरू होता है, ज़ोहर तक अफजल टाइम है, असर तक भी कर सकते हैं, मगरिब के बाद भी कर सकते हैं, इशा के बाद भी कर सकते हैं, सुबह सादिक तक कर सकते हैं। तो गोया पहले दिन की रमी कितने घंटे की हो गई? 24 घंटे की। पहले दिन रमी आप कब से शुरू करेंगे? सुबह सादिक के बाद से आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। फजर के वक्त करें, दोहर के वक्त करें, असर के वक्त करें, मगरिब के वक्त करें, इशा के वक्त करें, और सुबह सादिक से पहले पहले कर लें। ये पहले दिन की रमी, ठीक है।
پہلے دن، اور پہلے دن جو ہے رمی جو ہے 3 شیطان ہیں۔ کتنی شیطان ہیں؟ 3 شیطان ہیں۔ تو پہلے دن کتنی شیطانوں کی رمی کرنی ہے انیس بھائی؟ آخری شیطان کی رمی کرنی ہے۔ پہلے کو دوسرے کو چھوڑ دیں گے، آخری جو شیطان ہے اس طرح آئے گا نا اس طرف سے، پہلے کو چھوڑ دو دوسرے کو چھوڑ، آخری شیطان کی رمی کرنی ہے پہلے دن، ٹھیک ہے؟ کہاں سے؟ ہاں طلوع سے پہلے نکل سکتے۔ اگر اذان کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی، دعا کر لی، آپ کے پاس سواری ہے، آپ نکل گئے، تو اب آپ فجر سے پہلے فجر کے بعد کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلے دن کا ٹائم پتہ چل گیا، اور رمی کس کی کرنی ہے؟ آخری شیطان کی کرنی ہے، یہ پہلا دن۔ اور دوسرے دن اور تیسرے دن، دوسرے دن 11 اور 12 کو رمی کا ٹائم ہے زوال کے بعد۔ رمی کا ٹائم کیا ہے؟ بعد، ظہر کے بعد، ٹھیک ہے؟ یہ جو لوگ جو ہے نا صبح رمی کرنے شروع کر دیتے ہیں، 10-11 بجے چلے جاتے ہیں، دیکھا دیکھی لوگ سارے رمی کے لیے پہنچ جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ رمی نہیں ہوگی اور خام کا دم دینا پڑے گا۔ تو دوسرے دن کی رمی کب شروع ہوگی؟ زوال کے بعد، مغرب تک افضل ٹائم ہے، مغرب تک، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، صبح صادق تک کر سکتے ہیں۔ کب تک کر سکتے ہیں؟ تک کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ صبح صادق تک نہیں کی ہے دوسرے دن کی رمی، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ دم دینا پڑے گا۔ اور تیسرے دن کی رمی بھی کب کریں گے؟ زوال کے بعد، یعنی ظہر سے لے کر صبح صادق، نہیں، ظہر سے لے کر مغرب تک، ظہر سے لے کر مغرب تک، ظہر سے لے کر مغرب تک۔ مغرب سے پہلے آپ رمی کر کے منا سے نکل جائیں گے، جی 12 کو مغرب سے پہلے نکل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے مغرب سے پہلے رمی نہیں کی تو مغرب کے بعد بھی رمی کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد رمی کر سکتے ہیں، 12 ذی الحج کی رمی مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر مغرب ہو گئی، رات یہاں ہو گئی، تو اب آپ مغرب کے بعد 12 ذی الحج کی رمی بھی کریں گے، لیکن اب مینا کو نہیں چھوڑنا، واپس مینا میں آنا ہے، اب 13 ذی الحج کی رمی بھی کرنی پڑے گی۔ ویسے 13 ذی الحج کی رمی صرف سنت اور مستحب ہے۔ 13 ذی الحج کی رمی کیا ہے؟ سنت اور مستحب ہے، کیونکہ 12 کی رمی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ بھی جس نے جانا ہے چلا جائے، میں خود بذات خود رکوں گا، رات کو مینا میں ٹھہروں گا، اور کل 13 کی رمی کر کے پھر میں نکلوں گا۔ تو اس لیے 13 کی رمی کیا ہے؟ سنت ہے۔ لیکن اگر مغرب سے پہلے آپ 12 کو رمی کر کے نکل گئے، لیکن اگر مغرب کی 12 کی رمی مغرب کے بعد کی، عشاء کے بعد کی، پھر آپ مینا نہیں چھوڑ سکتے، رمی کرنے کے بعد واپس خیمے میں آئیں گے، پھر 13 کا انتظار کریں گے، پھر 13 کی رمی کر کے پھر آپ مینا چھوڑیں گے، ویسے ٹھیک ہے جی۔